کے بعد انشاءاللہ مولانا سالم کا کتاب ہوگا، مولانا سالم صاحب کا، اور صدارتی کتاب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ نیچے کر کے کیوں کر دو وہ نام پڑے نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ بزرگان محترم، ہمارے شہر کے دانشوران ملت، قوم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے افراد یہاں تشریف لائے۔ ہماری جمعیت علماء ضلع مظفر نگر کے صدر محترم، شہر کے صدر محترم جناب حضرت مولانا شہنواز صاحب، اسی طرح ہمارے شہر کی ایک عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر تنویر گوہر صاحب، اور ہم سب کے بڑے، ہم سب کے مخلص جناب حضرت مولانا محمد سالم اشرف القاسمی مقدس اللہ العالی، یہ طلباء عزیز اور ان کے جو والدین یہاں پر موجود ہیں، وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مبارکبادی کا صحرا جو مستحق ہیں اور جن کے سر بندھنا چاہیے، جناب حضرت قاری شاہد حسین صاحب الحسینی ارمان، جو اس جامعہ فیض ناصر کے بانی ناظم اور اس جامعہ کو لے کر کے چلنے والے روح رواں ہیں۔ بزرگوں، آپ حضرات نے طالبات عزیزہ اور طلباء عزیز ان تمام کے پروگرام سنے، جو ہمارے یہاں مہمان تشریف لائے تھے، ان کے بیانات سنے، ان سب کا نچوڑ، خلاصہ اور لب لباب ہمارے حضرت مولانا سالم صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالی اپنے بیان میں فرمائیں گے۔ میں جہاں تک اس پروگرام سے میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا، اور جو میں اپنے بڑوں، اپنے دانشوران قوم کے درمیان کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہر طرف تعلیمی بیداری کنونشن ہو رہے ہیں، آج ہر طرف تعلیمی بیداری اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ہر طرف تعلیم کو عام کرنے کے شعرے اور چرچے ہو رہے ہیں، مگر پھر بھی کیا وجہ ہے کہ بطور خاص قوم مسلم کے اندر شرح ناخواندگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی اس دور ترقی کے اندر بہت سے ہمارے بچے ایسے ہیں جو بڑے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں کا دروازہ تو دیکھنا درکنار، چھوٹے چھوٹے
بہت سے غریب خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والے حضرات ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو مکتبوں میں بھیجنے کے لیے بھی آمادہ نہیں، گوارا نہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ آپ کے نام پر ہم اپنی جان نچھاور کرنے کو اپنے لیے مثالی زندگی سمجھتے ہیں۔ قرآن خاص طور سے تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے کہتا ہے کہ ضرور بضرور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو تفقہ فی الدین حاصل کرے، اور جب وہ اپنی قوم میں واپس آئے تو اپنی قوم کو اللہ کے پیغامات سنائے، اس قوم کو اللہ کے پیغامات پر چلنے کے لیے آمادہ کرے۔ یہ فرامین قرآن کے ہمارے سامنے ہیں۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روشنی دیتی ہے۔ العلم من المہد الی اللحد، علم کا تعلق کے حوالے سے لے کر آخری چارپائی لحد تک ہے۔ قرآن کریم کے فرامین، احادیث نبویہ کے فرامین، ان تمام کو ہم اگر سامنے رکھیں اور آج کا یہ دور ترقی، یہ دور جدید دور میں قدم رکھتی ہوئی دنیا، تو ہمارے سامنے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آج خاص طور سے مسلم محلوں کے اندر، ہمارے گھرانوں میں، ہماری گلی اور کوچوں میں تعلیم کا اتنا رواج ہونا چاہیے تھا کہ ہر بچہ زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوتا۔ ہر بچے کے والدین فخر سے یہ کہتے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، ہمارا بچہ عالم دین ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہتے کہ ہمارا بچہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے۔ مگر آج ہم اپنے گلیوں کا محاسبہ کریں، اپنے گھروں کو دیکھیں، ہر گلی کے اندر بچے کھیلتے ہوئے، موبائل ان کے ہاتھوں میں، ہر چوراہے پر، ہر چوبارے پر، ہر جگہ بچوں کا جھنگٹا، یہاں تک کہ مسافر کا، راہ پر چلنے والے کا نکلنا دشوار۔ کیا اس پورے محلے کے اندر یہی صرف چند بچے ہیں جن کی حوصلہ افزائی کی گئی؟ کیا تمام کی جانب سے یہی بچے صدقہ بن رہے ہیں؟ کیا سب کی جانب سے یہی بچے فرض ادا کر رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری آج کی مجلس ایسی ہے جہاں ماہرین تعلیم، دانشوران قوم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، رکھیو غالب مجھے ترخنوائی سے معاف، رکھیو غالب مجھے ترخنوائی سے معاف۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کالجوں کا کھول لینا، یونیورسٹیوں کا انعقاد کر دینا، کالجوں کو ہر سڑک پر قائم کر دینا، یہ تعلیمی بیداری کا طریقہ نہیں ہے۔ تعلیمی بیداری آئے گی تو صرف اسی طریقے سے جس نہج پر ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ کتنے ہیں کالجوں کو کھولنے والے، یونیورسٹیوں کو قائم کرنے والے، جامعات کو چلانے والے، جنہوں نے اپنے اسکولوں میں خلق بوس مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس قدر فیس کا
دیکھنے کے لیے بھی محروم رہتا ہے، ترستا ہے۔ لہذا یونیورسٹیاں قائم کریں، جامعات بنائیں، اسکول بنائیں، مگر ان غریب کے بچوں کے لیے وہ مشن لائیں جس مشن کو لے کر بانی دارالعلوم اور ان کے رفقا چلے تھے۔ جس وقت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ہندوستان میں پوری قوم مسلم یتیمی کے دور سے گزر رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت ایسا رواج لاتے کہ ہر تعلیم کے لیے فلک بوش فیس کا انتظام کرنا ہوتا تو آج ہندوستان سے مذہب اسلام کو چلے جانے والا مہمان تصور کیا جا چکا ہوتا۔ انہوں نے غریبوں کے بچوں کو پکڑا، انہوں نے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا ذمہ اپنے لیا۔ کتنے ہیں ہمارے اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے، ہمارے شہر میں تعلیم کے چرچے کو عام کرنے والے، جو آج ہی کہیں ان غریب بچوں کی تعلیم کا نظم و نسق، ان غریب بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہم اپنے سرمائے سے کریں گے یا ہم ایسا اسکول قائم کریں گے، ہم ایسی جامعات لائیں گے جو غریب کا بچہ بھی اس کے اندر پڑھ سکے۔ سما خراشی کو معاف کرتے ہوئے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے، وما علینا الا البلاغ۔